دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے محبوب نگر شہر کے میوری پارک کے قریب واقع اہل حدیث عیدگاہ میں نماز عید کا شاندار اہتمام کیا گیا، جہاں سینکڑوں فرزندان توحید نے شرکت کرتے ہوئے نماز عید ادا کی۔ وہیں سرکاری ویپ و رکن اسمبلی انم سنواس ریڈی نے عیدگاہ پہنچ کر مسلم برادری کو بقرعید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار قربانی، ایثار اور فلاحی جذبے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں باہمی محبت، بھائی چارہ اور رواداری کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مذہبی اختلافات سے بالاتر ہو کر سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر تہوار انسانیت، خدمت خلق اور ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاص طور پر بقرعید ہمیں قربانی، باہمی تعاون اور غریبوں کی مدد کرنے جیسے اعلیٰ اقدار کی یاد دلاتی ہے۔ انم سنواس ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت محبوب نگر حلقے کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ خاص تعلیمی شعبے میں کئی ترقیاتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کی ترقی، ڈیجیٹل لرننگ سینٹروں کے قیام اور طلباء کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے ذریعے تعلیمی نظام کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ معاشرے میں امن و امان اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ہر شخص ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ چھوٹے موٹے اختلافات کو بھلا کر بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہی سماج ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر محمد سلیم الدین، ضیاء الدین سیف، جابر بن سعید الجابری، یوسف بن بدر، نعمت اللہ اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھے۔ عبادت، منت، سماجت، دعائے حاضر، نظر و نیاز اکیلے مالک خالق کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے عالم کا اکیلا بلا شرکت غیر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے اور مرجو بھی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سلام، درود، رحمت، برکت محدود نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر اور اس کے فرزندوں پر کہ جن کو اس نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قوموں کی طرف اور اپنے اپنے خاندان قبیلے کی طرف مبعوث فرمایا، تاکہ ہمارے آپ کے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ واقف ہے، اور اس کی واقفیت کا اندازہ ہم یوں کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا کوئی پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ ہر درخت کا پتا جب کبھی جہاں کہیں گرتا ہے تو اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح یوں فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور اللہ پاک تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اعمال کے بجا لانے کے وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ اعمالکم، اور دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کس کے لیے خاص ہے۔ تم نے جو قربانیاں کی، تم نے جو نمازیں پڑھی، تم نے جو روزے رکھے، اس میں کس کو شریک کیا میرے ذات کے علاوہ، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ متقی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو عند اللہ وہ متقی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں اللہ نے تم کو ذات، قبیلے، خاندان میں پہچان کے لیے پیدا کیا، وگرنہ اللہ کے نزدیک تو سب سے معتبر، سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے مکرم، سب سے محترم، اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ ترین کون ہے؟ قال اتقاہم، آپ علیہ السلام نے پہچانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 60 مرتبہ سے زیادہ اتقوا اللہ یا اتقوا ربکم کے الفاظ سے اس کائنات کے انسان کو مخاطب فرمایا۔ اور تقوی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول ملتا ہے وہ جامع ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پوری جو ہے
گفتگو کا خلاصہ ہے. یہ جو گفتگو آپ کے سامنے کی گئی اس کا خلاصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے ملتا ہے کہ تقوی کیا ہے. فرمایا کہ تقوی یہ خوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے. اللہ رب العالمین کا ڈر انسان اپنے دل میں رکھے. والعمل بالتنزیل، اور قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس پر عمل کرتا رہے. والرضا بالقلیل، اور جو کچھ کہ اللہ نے دیا کم یا زیادہ اس پر قناعت کرے اور اس پہ راضی رہے اور اس پر خوش رہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور آنے والے دن یعنی کل قیامت کے لیے اپنے لیے تیاری کرتا رہے کہ مجھے کل قیامت کے دن کیا لے کر جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت اس بات کی ہمیں بار بار یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر وقت، ہر عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہماری بندگی کو قبول فرمائے گا. چونکہ یہ قربانی کے ایام ہے اور خاص طور پر اس کو قربانی سے بڑی جو ہے مناسبت ہے. چنانچہ ایک حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے. آج کل بڑا فتنہ ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے بدلے میں پیسے دے دو، کہیں کہا جا رہا ہے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے. آپ قربانیاں کی اور تمام صحابہ قربانیاں کیا کرتے تھے. اس جدید فتنے سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس آدمی کو اللہ قربانی کی استطاعت دے اور پھر وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ نہ آئے. یہ واحد اس بات کے لیے کافی ہے کہ قربانی کی کتنی بڑی اپنی فضیلت ہے. اور آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک یوم نحر قربانی والا دن یہ تمام ایام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. ثم یوم القر، اس کے بعد کل کا دن، اس کے بعد کل کا، اس کے بعد کل کا، یعنی قربانیاں آج ایک دن ہوں گی، اس کے بعد مزید 3 دن ہوں گی. قربانیاں 4 دن کی ہے. عام طور پر یہ تصور ہے قربانی 3 دن ہے، 10، 11، 12 نہیں، بلکہ قربانی 10، 11، 12، 13 نماز مغرب سے پہلے تک کی. ابن حسین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر 13 تاریخ کو مغرب کی نماز سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر کسی نے اپنی قربانی ذبح کی اور مغرب ہونے کے بعد، غروب ہونے کے بعد اگر اس کو چھیلا، اس کو کاٹا، اس کو ٹکڑے کیے تو وہ بھی قربانی تصور کی جائے. تو یہ قربانی کے 2 مسائل تھے. باقی سارے مسائل آپ نے جو ہے خطبات میں اور دروس میں اپنے ائمہ سماعت فرمائے ہوں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Thank you.